سچا قائد ہے تو سید مظفر حسین شاہ صاحب. اس وقت بہت کم سید بچے ہیں جو عقیدے سے پھیرے نہیں. ہمارے پیر سید ریکان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑی بات کہی. آپ نے جناب مولانا فداء حسین رضوی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تطہیر، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. یہ وہ ہے یہ جو آپ حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں نا، انہوں نے حق چار یار کے حق ہونے پر پوری ضخیم کتاب لکھی. اس دفعہ 11ویں شریف کے موقع پر مجھے اچانک خیال آیا ایک ہم نعرہ تحقیق لگاتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں حق چار یار. تو میں نے کہا پھر ایک اور نعرہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہم سنی ہیں صرف صحابہ کو نہیں مانتے ہیں رسول اللہ کی آیت کو بھی مانتے ہیں. لہذا نعرہ تطہیر. کیا نعرہ ہے؟ نعرہ تطہیر. بلند آواز سے کہتے ہیں نعرہ تطہیر. یہ جواب دینا ہے. اس کا جواب ہے حق پنجن پار. حق پنجن پار. اس طرح نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تطہیر. نعرہ تطہیر. اور بلند آواز سے نعرہ تطہیر. یہ سنیوں کی عقیدے ہیں اور شاہ صاحب اس دور میں اہل سنت عقائد کے سچے سچے ترجمان. میں ہم تو ان کی خدمت اتنی کرنے کے قابل ہی نہیں. ابھی ان کو کھانا بھی نہیں کھلایا سیدھے ہی در تشریف لے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ اللہ کی کرم بازی. مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے ان کو کہا یہ واقعہ کے ملازمین ہیں ان میں مفتی چلے جائیں. ماشاءاللہ یہ ان کی اور اللہ کے رسول کی کرم بازی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی چونکہ صرف جناب محمد زکریا نعمانی ان کا انتظار ہے کہ وہ تشریف لائے. 8:45 بجے میں نے ان کو کہا تھا کہ ممکن ہے شاہ صاحب بھی اسی وقت میں پہنچے. تو ابھی انہوں نے پہلے ہی تفہیم کر دیا کہ میں دینا سے نکل آیا. بہرحال ابھی کوئی بیان ہو رہا تھا وہ بیان ہوتا ہے. یہ جو شفقت حسین ہے الحمدللہ یہ بھی اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جب یہ مدرسہ 1975 میں قائم ہوا گلہار شریف والی عالم صاحب نے مجھے بلایا تھا فیصل آباد سے. میں فیصل آباد میں جمعیت علماء پاکستان کا صدر بھی تھا. جامعہ قادریہ میں مدرس بھی تھا. جامعہ مسجد مفتی ڈی ٹیپ کالونی میں خطیب بھی تھا اور بڑا متحرک قسم کا مولوی تھا. قاری محمد نعیم الدین نعیمی میں ہم جمعیت علماء پاکستان کے لیے بہت کام کرتے تھے. عالم صاحب نے جگہ پہ جب اللہ گیا میں آ گیا. ادھر باپٹا والے تو مجھے قبول ہی نہیں کرتے تھے. لیکن جب انٹرویو ہوا تو جو دوسرے لوگ آئے تھے دوسرے عقیدوں کے لوگ مجھے انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کریں. میں نے کہا میرے یہ ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے. یہ مجھ سے عربی میں بات کریں یہ مجھ سے انگریزی میں بات کریں. تو وہ جتنے مولوی تھے سب دم دبا کر کے کوئی مولوی میرے مقابلے میں بات کرنے کے قابل نہیں تھا. الحمدللہ اب تو میں ریٹائر ہو چکا ہوں. اب تو میرا بیٹا ہے مفتی عرفان صاحب. لیکن حضرت صاحب نے مدرسہ جب قائم کیا تو مجھے کہا لوگ مجھ سے پوچھے. تو میں نے پوچھا اس زمانے میں بختیار صاحب ہوتے تھے بہت ہوتے ہیں. وہ کہنے کے لیے ہم ملازم لوگ ہیں طالبوں کا خرچہ کیسے برداشت کریں گے. تو میں نے حضرت صاحب کو بتایا تو گلہار شریف والے حضرت صاحب نے کہا جو اس خرچے کو بوجھ سمجھتا ہے وہ کبھی خرچہ کر ہی نہیں سکتا. خرچ وہ کرتا ہے جو
وہ اس خرچے کو بوجھ نہیں سمجھتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا خود آپ خرچہ بھیجا کرتے تھے اسی مسجد میں, اور 1975 سے لے کر اب اس وقت تک 5000 سے زائد نادرہ قرآن ہم نے پڑھا ہے. 40 حافظ قرآن میں نے خود بنائے اور 415 عالم دین مکمل درس نظامی اللہ کے کرم سے میں نے خود بنائے, جن کو دورہ حدیث بھی پڑھا, منطق فلسفے کی تمام کتابیں, قاضی مبارک, حمداللہ, ملا حسن, میر غائب اللہ جلال, قطبی, یہ تو منطقی کتابیں. میں نے میگزین, صدرہ, شمس فلسفہ, یہ سب کتابیں, اب تو مجھے کتابیں جو بڑی یاد ہوئی, اتنی بار پڑھائی ہیں کہ اب کتابیں ساری جو بڑی یاد ہوئی. مگر یہاں کوئی چندہ مہم نہ اس وقت تھی نہ اب ہے. یہ مہم نہیں ہے, نہ ہمارے مرشد نے کبھی چندے کی ہے, نہ ہم نے کبھی چندے کیے. اللہ کا کرم ہوتا ہے. میں امریکہ میں میری پوری فیملی کا ویزا لگ گیا تھا. میں اجازت لینے گیا تھا احمدآباد کو, میں نے کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں. ادھر گیا, پوری فیملی گئی. گلہار شریف حضرت صاحب نے بتایا کیسے ویزا لگا. وہ میں نے واقعہ سنایا کہ میں نے ایک بدھ کے بارے میں تقریر کی تھی, تو گورنر کو بڑی پسند آئی. اس نے مجھے کہا آپ کے ساری فیملی کو ویزا. تو میں نے کہا کہ اب اجازت فرمائیں. آپ نے فرمایا مفتی صاحب آپ نے خیال میں پڑھا ہے, بڑی محنت سے پڑھا ہے, امریکہ کو چھوڑو, جاؤ منگلہ میں جا کر پھر پڑھانا شروع کر. اس وقت کے بعد جو مزہ آیا ہے پہلا مزہ نہیں ہے. اب دیکھیے یہ مسجد ہے, 2 چھوٹے چھوٹے کمرے. اس مسجد میں میرپور سے پڑھنے آتے, دینا سے پڑھنے آتے, چینم سے پڑھنے آتے, بنکھورما سے پڑھنے آتے, چادرہ سے پڑھنے کے لیے آتے, طالب علم یہاں رہتے بھی ہیں. مگر اس کے باوجود کوئی لوگوں سے چندے طلب نہیں کیے جاتے ہیں. مرشد کی دعا کی برکت ہے, اللہ تعالیٰ نے سارا کام چلایا. بہرحال یہ شاہ صاحب کو خوشی کرنے کے لیے سنایا ہے. میں نے کہا شاہ صاحب کو تھوڑا سا چلو تعارف کرنا دیں. اور پھر یہی نہیں, یہاں میں کسی زمانہ میں ایک فرقہ واریت کی بنا پر سرکاری کالونی میں ایک مسجد بنانے کا پروگرام تھا. ہم نے اس کے خلاف عدالت کی طرف رجوع کیا اور وہ نہیں مان سکے. کوئی اور پروگرام ادھر یہاں اس منگلہ میں اللہ کا کرم ہے, بہار ہے, ہر طرف اہل سنت کی بہار ہے, اور اہل سنت کا عقیدہ جاری و ساری ہے. یہ بچہ اسی طرح سے الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تطہیر.
تمام حامد و محاسن اور ہر طرح کی حمد و ستائش کی جو لائق ہے اور رب ذوالجلال کی ذات اقدس ہے، اور لاتعداد درود و سلام ہوں خدا کی خدائی کے بادشاہ، صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے بابا، زینب رقیہ ام کلثوم زہرا پاک کے بابا، حسنین کریمین شہیدین سعیدین کے نانا جان پر سب سے پہلے میں نہایت ہی مشکور ہوں استاذ العلماء پیر سید مفتی محمود حسین شائق صاحب اور مفتی عرفان ہاشمی صاحب کا کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو چند باتیں آپ احباب کے سامنے کرنے کا ٹائم دیا ہے۔ یہاں پر علم کے سمندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر تقریر کرنا تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن استاذ صاحب کا امر ہے کہ آپ نے تقریر کرنی ہے تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ میں تقریر کروں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، بے شک اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ حضرات محترم سمیع ذی وقار، یہ جو دو عالم میں نظر آ رہا ہے یہ سب عشق و محبت کا ہی جلوہ ہے۔ دیکھیں آپ کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس تیار کرتا نظر آتا ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں تیار کرتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان چیزوں سے بے نیاز ہے، لیکن اس کے ایک محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دونوں جہانوں کو پیدا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم سمیع ذی وقار، ہمارا اسلام ایسا اسلام ہے جو نہ تو رشتہ داروں کی محبت سے ہمیں روکتا ہے، نہ تو اپنے بہن بھائیوں کی محبت سے ہمیں روکتا ہے، لیکن ہمارا اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے صلہ الارحام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ لیکن سوال اس وقت کا ہے کہ جب ان کائنات والوں کی محبت کا ٹکراؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ ہو جائے تو پھر اسلام ہمیں حکم کیا دیتا ہے؟ پھر اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ کائنات کی محبت کو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر قربان کر دینا۔ تو شاعر کہتا ہے محمد کی نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تطہیر، نعرہ حیدری، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے اولاد سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے محبت رکھتا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے۔ حضرات محترم سمیع ذی وقار، بندہ اگر اسلامی احکام کا پابند ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، صدقات و خیرات کرتا ہو، عبادت گزار ہو، ریاضت کرتا ہو، اگر اس کے دل کے اندر محبت رسول نہ ہو، اگر اس کے دل کے اندر عشق رسول نہ ہو تو قرآن اس کے بارے میں
اگر اس بندے کے دل کے اندر محبت رسول نہ ہو تو قرآن کیا کہتا ہے وما ہم بمؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.